أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبید۔ یہاں پر جو مضمون ہے وہ ہے موت کی سختیوں کا بیان۔ پہلا تو یہ بات بتا دی گئی کہ ہر انسان کو مرنا ہے، موت ایک طے شدہ اور اٹل اللہ کا فیصلہ ہے۔ موت کے بعد جو منزلیں ہیں وہ کئی مرحلوں میں انسانوں کو پیش آنا ہے۔ موت کا ایک پہلا مرحلہ سکرات الموت ہے، موت کی سختیاں، اور موت کی سختی اتنی سخت ہوتی ہے کہ آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا کہ ریشم کے حریر کے کپڑے کو اگر کسی خاردار کانٹوں والے درخت پر ڈال دیا جائے اور وہ اس میں اچھی طرح الجھ جائے اور پھر تم اس کو نکالنا چاہو گے تو کیا ہوگا کہ وہ کانٹے جب اس کے اندر پھنس جائیں گے تو تار تار ہو کر کپڑا نکلے گا اور اس کی اصل حالت باقی نہیں رہے گی۔ جب روح نکالنے والا فرشتہ انسان کے جسم سے روح کو کھینچنا شروع کرتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ شدت اور موت کی سختی کی وجہ سے پانی پانی کرتا ہے، اور اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اگر اس کو سمندر بھی دنیا کے پانی کے پلا دیے جائیں تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سکرات الموت طاری ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعا تعلیم فرمائی کہ اللہ سے موت کی سختیوں اور شدت سے پناہ مانگا کرو۔ اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت و غمرات الموت، اے اللہ میں موت کی سختیوں اور موت کی جو وحشت ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول پناہ مانگتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت کا وقت آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سکرات الموت، موت کی وہ شدتیں طاری ہوئیں، تو وہاں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی تھی۔ اپنے ابا جان کی حالت کو دیکھ کر بے قراری اور پریشانی کے عالم میں حضرت فاطمہ کی زبان سے الفاظ نکلے وا ابتاہ وا کرباہ، یا ابتاہ وا کرباہ، ہائے میرے ابا جان کیسی آپ کو تکلیف ہے، وا کرباہ میرے ابا جان کی تکلیف کتنی سخت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس پیالے میں ہاتھ ڈال رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ من سکرات الموت، من سکرات الموت، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح امر خدا کی، اللہ کے حکم سے روح ڈالی بھی جاتی ہے اور اللہ ہی کے امر سے، اسی کی حکم سے وہ روح نکالی بھی جاتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو فرشتے نے نکالا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اللہم بالرفیق الاعلیٰ کے الفاظ جاری تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اس روئے زمین کے سب سے
عظیم انسان حضرت ابوبکر صدیق ہیں نبیوں کے بعد۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب موت کی سختی طاری ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ام المومنین بھی ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی بھی ہیں، وہ تشریف لائی اور انہوں نے یہ غمرات الموت اور سکرات الموت کا منظر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ابا جان کتنی سخت ہے آپ پر موت کی سختی۔ تو کہا بیٹے تم کو ایسی بات نہیں کہنا چاہیے، تم کو تو یہ کہنا چاہیے تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو اس وقت تو مجھے بجائے اس کے کہ تم میری توجہ کو موت کی سختیوں کی طرف منہمک کرتی اور مشغول کرتی، ہر انسان جب موت کا وقت طاری ہوتا ہے تو اس پر ایسی سخت حالت رہتی ہے کہ اس کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ پہلا مرحلہ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے تو یہ بتا دیا کہ دنیا میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا، کہ ہمارے فرشتے لگے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے تمہارے پاس بالکل ہر وقت موجود ہیں، شمال اور یمین، دائیں بائیں، اور کئی ساتھ میں رہتے ہوں، اور جو تم زبان سے الفاظ بھی بولتے ہو وہ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ یہ ایک بات بتا دی گئی کہ تم جب ہمارے پاس آؤ گے تو تمہارا کوئی عذر نہیں ہوگا اور کوئی بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہم نے رمضان اس وجہ سے روزے نہیں رکھے تھے، ہم نے تراویحیں اس وجہ سے نہیں پڑھی تھی، یہ کوئی بات نہیں چلے گی اللہ کے ہاں۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور سچ مچ موت کی سختیاں آنا ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، جس سے تم بدکتے تھے۔ موت سے ہر انسان ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تمام انسانوں کی نفسیات اور ان کی سائیکالوجی بیان کی ہے کہ انسان موت سے ڈرتا ہے، انسان موت سے بہت ڈرتا ہے۔ انسان کسی اور چیز سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا موت سے ڈرتا ہے، موت سے بہت ڈرتا ہے۔ اور موت ہے بھی چیز ڈرنے کی، موت ہے بھی چیز ڈرنے کی، موت سے بہت ڈرتا ہے۔ ایک سروے میں اکثر یہ بات ذکر کرتے رہتا ہوں کہ ایک سروے ہوا کہ انسان کائے سے ڈرتا ہے سب سے زیادہ۔ بعض لوگوں نے کہا شیر سے ڈرتے ہیں، بعض لوگ سانپ سے ڈرتے ہیں۔ دنیا کے مختلف انسانوں کی مختلف ڈر کی اور خوف کی کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، ہر آدمی کسی نہ کسی سے ڈرتا ہے۔ یورپ اور امریکہ کے لوگوں سے پوچھا گیا آپ کائے سے ڈرتے ہیں، تو ان میں سے بعض لوگوں نے کہا ہم بیوی سے ڈرتے ہیں۔ اب یہاں بھی ایسے بہادر ملیں گے تو بیوی سے ڈرتے ہیں، لیکن زیادہ تر جن لوگوں نے جواب تھا وہ یہ تھا کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں، ہم موت سے ڈرتے ہیں۔ اور سلسلے میں ایک مشہور لطیفہ ہے کہانی کے طور پر کہ ایک لکڑہارا تھا، ساری زندگی کھیت سے، جنگل سے، بن سے لکڑیاں لاتا چنتا، پھر بازار میں لا کر بیچتا۔ بڑھاپے نے جب اس کے اعضاء و جوارح کو، جسم کو کمزور کر دیا، اب کمر ہاتھ ساتھ نہیں دے رہی ہے، پیروں پر اپنے کھڑے نہیں رہ جاتا، وہ بیچارہ مایوس اور وہ ہو گیا کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے، اس سے تو موت آ جاتی۔ ملک الموت ادھر سے گزر رہے تھے، انہوں نے سن لیا، وہ سامنے آ گئے، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ تو لکڑہارے نے کہا وعلیکم السلام، کہیے کیسے آنا ہو؟ کہنے لگے ابھی آپ مجھے یاد کر رہے تھے، میں پیٹرولنگ پر تھا، میں آ گیا آپ کے پاس، بتائیے آپ کا۔ تو کہنے لگے آپ کیوں آئے؟ تو کہنے لگے آپ جس موت کو یاد کر رہے تھے وہ موت میں ہی لے کر آتا ہوں۔ تو لکڑہارے نے پینترا بدلا اور اس نے کہا کیا غریب آدمی مذاق بھی نہیں کر سکتا؟ میں تو مذاق سے کہہ رہا تھا، میں مذاق سے کہہ رہا تھا۔ تو آدمی مرنا چاہتا تب بھی مرنا نہیں چاہتا۔ سکرات الموت اور غمرات الموت، اللہ نے کہا کہ تم تو اس سے ڈرا کرتے تھے، بدکتے تھے موت سے، ہر آدمی موت سے بدکتا ہے۔ تو اللہ نے انسانی نفسیات بیان کی، ذالک ما کنت منہ تحید، تم تو اس سے بدکتے تھے، موت کا ذکر بھی سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک نواب صاحب تھے، ان کے ہاں موت کا نام لینا پر سزا ہوتی تھی۔ ان کے درباری بڑے پریشان کہ اب اس الو کے پٹھے کے سامنے کوئی مر گیا تو بولنا ہی پڑے گا مر گیا، تو وہ سزائیں دیا کرتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہنے لگے نہیں کچھ نہ کچھ تدبیر کرنا چاہیے۔ تو اب کیا تدبیر کی اس کے درباریوں نے کہ اگر کوئی مر گیا تو ہم اپنے بادشاہ کے سامنے کہا کریں گے کہ فلانا پیدا ہو گیا،
تو جب کوئی مرتا تو وہ اس کو کہتے تھے فلاں پیدا ہو گیا. تو لوگ اس طرح موت سے ڈرتے ہیں. اللہ قرآن میں انسانوں کے اس ذہن کو بیان کرتا ہے کہ ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے تم بھاگتے ہو فإنہ ملاقیکم، وہ تو آ کر رہے گی، وہ آ کر رہے گی. تم چاہے کتنی مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو، تم کو موت بہرحال آنا ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر ایک دھمال ہونے والا ہے بہت بڑا، ایک بہت بڑا دھمال. وہ کیا ہے دھمال؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جس دن پھونکا جائے گا سور. سور کیا ہے؟ ایک ایسا ناکو ٹائپ چیز ہے جس میں جو فرشتہ الملک جو اسرافیل ہے، جس کے پھونکنے سے قیامت واقع ہوگی، وہ کھڑا انتظار میں، بس اس کے ہاتھ میں منہ میں اس طرح لگا ہوا ہے، شنک لگا ہوا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا سادھو لوگوں کے پاس ایک بڑا سا رہتا ہے مونگے کا بنا ہوا شنک، تو وہ لے کر لگا، بس وہ جس دن اللہ کا امر ہوگا وہ اس میں پھونک دیں گے. وہ فرشتہ اللہ کہیں گے بس اب ہو گیا کام، یہ لوگ اب اس لائق نہیں رہ گئے، اب ان کو ختم کر دو. تو وہ پھونکے گا، 3 مرتبہ پھونکے گا. ایک مرتبہ میں پھونکے گا تو آسمان زمین سب اڑنے لگیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا ارے زمین کو کیا ہو گیا، کیوں گلاب جامنوں کی طرح یہ ہر رہی ہے، ما لها، یہ ہو جائے گا. اور اللہ کہتے ہیں القارعۃ ما القارعۃ، ابھی آپ نے وتر میں سنا القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، لڑکھڑانے والی. اچھوں کے یعنی پاجامے خراب ہو جائیں گے. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. تلچھٹ روئی کی طرح وہ بالکل دھنی ہوئی، جو روئی دنیا جو ہے دھنکتا ہے تو روئی کیسی ہلکی ہو کر اڑنے شروع ہو جاتی ہے، تو اس طرح اڑ جائیں گے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. تو وہ ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکی جائے گی، ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہی تو دن ہے جس سے میں ڈراتا تھا. اللہ کہہ رہے یہی سور پھونکے جانے والا دن ہے جس سے میں ڈرایا کرتا تھا کہ میرے بندوں میں ایک دن تم کو میرے پاس آنا ہے، وہ انتم ہوگا، تمہارا اینڈ ہوگا اس پورے ٹریلر کا، تو تم میرے پاس آؤ گے. ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، وہ ڈرانے کا ڈرایا تھا. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور جو بھی قبر سے اٹھایا جائے گا، پھر سارے کے سارے کہاں پہنچیں گے؟ وَإِذِ الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبروں میں پہنچ جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ قبروں سے لوگوں کو اٹھائیں گے، اور جب قبروں سے اٹھیں گے تو جاءت کل نفس ماہا، تو ہر انسان کے ساتھ آئے گا اس کا سائق اور شہید. ایک تو اس کو لے کر ہانکنے والا، سائق کے معنی ہوتے ہیں ہانکنے والا، جیسے جانوروں کو پیچھے سے مارنے والے کو سائق کہتے ہیں. سائق اس کو ہانکنے والا، لے کر چلنے والا. وہ شہید، اور اس کے اعمال کی نگرانی کرنے والا، یہ کیا کیا دنیا میں کرتا تھا، وہ دونوں ساتھ میں رہیں گے فرشتے. اور وہ اللہ کی طرف سے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے اور ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے. شیطان اپنا کام کر رہا ہے، فرشتے اپنا کام کر رہے ہیں. فرشتے ریکارڈ کرتے رہتے ہیں، اور شیطان جو ہے وہ برابر گمراہی کی بات کرتے رہتا ہے، جیسے کہ آگے کی آیت میں آ رہی ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ وہ فرشتے دونوں ساتھ میں آئیں گے. اب جب دونوں فرشتے، ہانکنے والا اور وہ گواہی دینے والے فرشتے آئیں گے، تو وہ کھڑے رہ کر قبر میں سے لے کر ایسا پکڑ کر لے کر جائیں گے، چلو اب میدان محشر میں، حشر میں تم کو چلنا ہے. تو جب وہ اٹھے گا تو اس دن کیا ہوگا؟ اس دن ایک عجیب غریب معاملہ ہوگا. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، آج سے پہلے تم یہ ساری چیزوں کے بارے میں بے پرواہ تھے، اس کو تم لائٹلی لیا کرتے تھے، تم نے کبھی اس کو سیریسلی لیا ہی نہیں. تم سمجھتے تھے مرنا بھی ہے، قبر سے اٹھنا بھی ہے، یہ فرشتے کیا ہے، یہ ہمارے جو ریکارڈ ہو رہے، یہ سب بیکار باتیں ہیں. کبھی تم نے غور نہیں کیا، تم تو اس کو بالکل لائٹلی لیا کرتے تھے، ذرا سی بھی تم نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی تھی. تو اس دن کیا ہوگا کہ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، تم اس سلسلے میں بڑی غفلت میں پڑے ہوئے تھے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ،
آج تمہاری آنکھوں کے ڈھکن ہم کھول دیں گے. اللہ نے لفظ بھی جو استعمال کیا غطا کہتے ہیں ڈھکن کو. ہم تمہاری آنکھوں کے ڈھکن دنیا میں بند تھے وہ ڈھکن کھول دیں گے. فکشفنا عنک غطاءک تمہاری آنکھوں کے پردے ہم ہٹا دیں گے. فبصرک اليوم حدید اور تمہاری نگاہیں بڑی تیز ہو جائے گی ہر چیز کو دیکھیں گے. اللہ یہ بھی اور یہ بھی اور یہ بھی، یہ ساری باتیں جب انسان کے سامنے آئے گی تو وہ تو بھونچکا رہ جائے گا اور بڑا سٹپٹائے گا اور بڑا حیران رہے گا، کیونکہ ساری چیزیں اس کے سامنے سب قیامت کا منظر نامہ آئے گا. آنکھیں تیز، یہاں کی آنکھیں تو تھوڑا سا یعنی عمر بڑھتی ہے تو 2x2 کا چشمہ لگتا ہے اس کو، پھر قریب کا نہیں دکھتا، پھر کبھی دور کا نہیں دکھتا، کبھی پاس کا بھی نہیں دکھتا، باریک حروف بھی نہیں دکھتے. لیکن مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو نظر اتنی تیز ہوگی کہ سب چیزیں کھلی کتاب کی طرح نظر آئے گی. فبصرک اليوم حدید ہم اس دن آنکھوں کو تیز کر دیں گے. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید اور جو فرشتہ اس کے ساتھ تھا، قرین ایک جو فرشتہ لگا ہوا تھا نا، وہ فرشتہ کہے گا ھذا ما لدی عتید، یہ لے میں نے تیرا سارا کچا چٹھا تیار کر کر رکھا بابا، یہ اپنے ہاتھ میں سنبھال کر رکھ. یہ پورا کا پورا جو ہے یہ سی ڈی تیار ہے، یہ تمہاری پوری انکم ٹیکس کی فائل ہے، جو تم نے کیا جیسا جیسا کیا سارا کا سارا تمہاری پوری زندگی کا یہ ہے وہ روزنامہ، یہ تمہارے پاس لدیہ عتید میں نے اس کو تیار کر رکھا ہے. اور جب وہ فرشتہ یہ بات کہے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ القیا فی جہنم، ڈال دو اس کو جہنم میں. اللہ کا جو وہ فرشتہ اس کے خلاف بیان دے گا کہ یہ روزنامہ ہے تمہارا اور تم نے ایسے ایسی حرکتیں کی تھی، تو وہ القیا فی جہنم، جہنم میں ڈال دو. کل کفار عنید، ہر سرکش کافر کو، ہر متکبر سرکش سر اٹھانے والے کافر کو، انکار کرنے والے کو، مناع للخیر، خیر سے بھلائی سے روکنے والے کو، معتد حد سے گزرنے والے کو، مریب شک میں پڑھنے والے کو، ان سب کو اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو. میرے پاس اللہ کہیں گے ٹائم ہی نہیں کہ میں ان کے ساتھ کوئی بات کروں، ان کی طرف میں دیکھوں، ان کو سیدھا جہنم میں اٹھا کر ڈال دو. القیا فی جہنم الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے بنایا اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود. فالقیاہ فی العذاب الشدید، تو ان کو ڈال دو سخت عذاب میں. قال قرینہ، اب جب یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے صادر ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈال دو، تو ایک شیطان بھی لگا ہوا ہے انسان کے ساتھ، تو وہ کہے گا اے اللہ، قال قرینہ، وہ اس کا شیطان اس سے کہے گا کہ دیکھ بابا دنیا میں تیری میری دوستی تھی، ہمارے ساتھ سب کے ساتھ ابھی بھی شیطان موجود ہے. یہ شیطان کو اللہ رمضان میں بھی قید نہیں کرتا. رمضان میں کون سے شیطان قید کیے جاتے ہیں؟ بہت بڑے بڑے شیطان، سرکش شیاطین کو قید کیا جاتا. انسان کا قرین جو شیطان ہے وہ رمضان میں بھی ساتھ رہتا ہے. اس لیے رمضان میں بھی لوگ جو ہے نا کہ روزے میں بھی الٹا سیدھا کر ہی لیتے ہیں، تو کیونکہ وہ ان کو برابر اکساتے رہتا ہے. قال قرینہ، کہے گا اس کا دوست شیطان جو اس کا ساتھ ہے، تو ساتھی شیطان، ما ادغیت ربنا ما ادغیت، اے ہمارے رب میں نے کبھی اس کو گمراہی پر نہیں ڈالا تھا، میں نے نہیں بولا تھا اس کو شرک کر، میں نے نہیں کہا تھا اس کو کہ اللہ کی نافرمانی کر، میں نے نہیں کہا تھا اس کو نمازیں چھوڑ. ما ادغیتہ ما ادغی ولکن کان فی ضلال بعید، یہ تو پہلے سے ہی پیدائشی طور پر ہی یہ بگڑا ہوا تھا، گمراہی میں تھا، یہ پہلے سے بگڑا ہوا تھا، بہت دور دراز کی گمراہی میں پڑا تھا. تو جب یہ کہیں گے نہیں اللہ اس نے کہا تھا، تو شیطان جو رہے گا وہ اور بندہ، یہ رحمان کے سامنے ان کا جھگڑا ہوگا. سورہ ابراہیم میں اور دوسری جگہ اور قرآن مجید میں تفصیلات آئی ہے، اس یہاں مختصر ہے، وہاں تفصیل سے آیا ہے کہ وہاں کیا ہوگا. مگر اللہ تعالیٰ میں نے نہیں ان کو کہا تھا، میں نے تو بس اتنا کہا تھا کہ دیکھ بابا یہ کر ایسا مت کر، میں اتنا بولتا تھا، یہ ویسا کرتا تھا، میں نے اس سے کام، یہ تو اختیار تھا اس کو کر مت کر، میں مجبور تھوڑی کرتا تھا. میں اس کو صرف پوسٹر بتاتا تھا کہ آج بہت اچھی پکچر لگی ہوئی ہے دیکھ لے مزہ آ جائے گا، بس اتنا بولتا تھا. اب میں تھوڑی اس کو زبردستی سینما ٹاکیز میں لے جا کر بٹھاتا تھا یا ٹی وی پر بٹھاتا تھا. یہ اپنے اختیار سے، اپنے قدموں سے، اپنے جیب کے پیسے خرچ کر کر خود جایا کرتا تھا، یہ اپنے اختیار سے کرتا تھا. میں اس کو رہبری کرتا تھا، راہ دکھاتا تھا، یہ کرتا تھا. اللہ تعالیٰ کہیں گے بس کرو، دونوں بھی اپنا منہ بند کرو. لا تختصموا لدیا، میرے پاس جھگڑنا نہیں.
وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے تمہارے لیے پہلے سے یہ ساری باتیں طے کر رکھی تھی. قد قدمت الیکم بالوعید ما یبدل القول لدی، میرے پاس قول باتیں بدلی نہیں جاتی. وما انا بظلام للعبید، اور نہ ہی میں اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہوں، میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہوں. جو مان کر آئے گا چاہے عقل سے، اپنی اس کو عقل سے استعمال کرنا چاہیے تھا، تو نے اس کو کیوں گمراہ کیا؟ تجھے کو بھی میری ماننا چاہیے تھا. دونوں کو اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو. تو یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ وہاں کہیں گے کہ نہیں، بڑا سخت ہوگا اور میرے پاس نا انصافی نہیں ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاکرم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا عمن سواك. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم انا نسألك من الخير كل عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فصلى الله تعالى على النبي الامي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك.